اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صحبت میں خوش آمدید۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، وفات، ازواج، سلطنت کا مختصر تعارف کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پورا نام ابو حفص عمر فاروق بن خطاب ادوی قرشی ہے۔ آپ کی پیدائش ہجرت سے 40 سال قبل سن 583 عیسوی میں مکہ تہام شبہ جزیرہ نما عرب میں ہوئی۔ آپ کا نسب والد الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی ہے۔ والدہ ماجدہ کا نام خنتمہ بنت ہشام بن المغیرہ ہے۔ اشقاء: زید بن خطاب سوتیلے بھائی ہے اور فاطمہ بنت خطاب آپ کی بہن ہے۔ ازواج: قریبہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم ملیکہ بنت جرول، ام کلثوم بنت ابو بکر تابغی اور حبیبہ بنت خارجہ کی بیٹی تھی۔ زینب بنت مظعون حضرت حفصہ کی والدہ تھی۔ عبداللہ ابن عمر کی ام ولد اور عبد الرحمن کی والدہ تھی۔ جمیلہ بنت ثابت جن کا اصل نام آسیہ تھا۔ عاتقہ بنت زید، ان کا تعلق قریش کے خاندان عدی سے تھا۔ ام کلثوم بنت علی، ان کا نام زینب الصغریٰ المعروف کنیت ام کلثوم ہے۔ علی بن ابی طالب اور حضرت فاطمہ بنت محمد کی چوتھی اولاد تھی۔ ام حکیم بنت حارث اکرمہ بن ابو جہل کی زوجہ تھی۔ سلطنت: ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہے۔ عشرہ مبشرہ: عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ ان کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ آپ کی عدل و انصاف: عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہے۔ ان کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجوہ تسمیہ میں ایک وجہ یہ بھی بنی۔ آپ کا نسب نویں پشت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں پشت میں کعب کے دو بیٹے مرہ اور غدی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کے اولاد میں سے ہے۔ آپ کی سلطنت کی حدود: عمر بن خطاب ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی ارمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس کا کل رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ آپ کی عسکری صلاحیت: عمر بن خطاب نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود، سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ آپ کی وفات:
یکم محرم الحرام 24 ہجری بمطابق 6 نومبر 644 عیسوی مدینہ منورہ حجاز جزیرہ نما عرب میں ہوئی۔ آپ کا مزار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے۔